ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس اسپائرنٹس ہیں ان کی طرف سے ایک خاص یہ فرمائش کہہ لیجیے کہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس پر بھی بات کریں۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے امینڈمنٹس ان 1973 کانسٹیٹیوشن۔ 1973 کے آئین میں اب تک ہونے والی جو امینڈمنٹس ہیں ہم آج ان پر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ ٹوٹل اب تک 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، 25، اور آج ہم اس سلسلے میں پہلی 8 امینڈمنٹس جو ہیں ان پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ اور ٹاپک امینڈمنٹس ان 1973 کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ٹو 8th امینڈمنٹ۔ 1973 کا آئین جو ہے اس کا نفاذ ہوئے آج 50 ایئرس ہو گئے ہیں، یعنی یہ 1973 میں اس کو انفورس کیا گیا، اور آج یہ اس کی کہہ لیجیے گولڈن جوبلی جو ہے وہ سال ہے۔ تو 50 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کو انفورس ہوئے، اور اب تک اس میں 25 امینڈمنٹس ہوئے۔ اس میں جو پہلی 7 امینڈمنٹس تھیں وہ تو پہلے دور میں اپنے ابتدائی سالوں میں ہی ہوئیں، اور ایک امینڈمنٹ جو ہے جو جس کو 8th امینڈمنٹ کہتے ہیں وہ کافی عرصہ بعد جا کر ہوئی۔ تو اس کو ہم تھوڑی سی ان ڈیٹیل اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ آپ کے نالج میں ہے کہ دسمبر 1971 میں فال آف ایسٹ پاکستان ہوا، اور اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اقتدار سنبھالا۔ اب جو مغربی پاکستان یا ویسٹ پاکستان، تب یہ ویسٹ پاکستان تھا اور وہی اب پاکستان اس کو کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے، یا وہی اب باقی پاکستان تھا۔ تو اس میں جو ویسٹ پاکستان اور اب موجودہ پاکستان کے جو ممبرز تھے جو 1970 کے الیکشن میں الیکٹ ہوئے تھے، ان پر مشتمل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کی گئی، اور ان ممبرز میں سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ 14 اپریل 1972 کو باقاعدہ اس نے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کانسٹیٹیوشن کو اپروو کروایا، اور اس کے لیے انہوں نے مطلب جو پاکستان کی اس وقت ایک نیشنل اسمبلی تھی اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریپرزنٹیشن تھی 25 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ میاں محمود علی قصوری کو بنایا گیا، لیکن بھٹو صاحب سے جلد ہی ان کے اختلافات ہو گئے، اور ان کی اس وجہ سے انہیں ریزائن کرنا پڑا، اور میاں محمود علی قصوری کی جگہ پر پھر عبدالحفیظ پیرزادہ جو بعد میں بھٹو صاحب کے لا منسٹر تھے، ان کے ذمے یہ کام جو ہے وہ سونپا گیا، اور انہوں نے بہت ہی قلیل عرصے میں اس پر جو ہے وہ کافی محنت کی، بہت قلیل عرصے میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور نیشنل اسمبلی سے یہ اپریل 1972 میں اس کو اپروو کروا لیا گیا۔ فیبروری 1973 میں اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اپریل 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن نیشنل اسمبلی سے متفقہ طور پر یونینیمسلی اس کو اپروو کر دیا گیا۔ اس وقت برسر اقتدار
حکمران پیپلز پارٹی تھی اور اپوزیشن کی تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے نمائندوں پر ریپرزینٹیوز پر مشتمل ایک کمیٹی جو تھی وہ قائم کی گئی تھی. ان میں کافی معاملات پر اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن یہاں یہ کہنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے کمال افہام و تفہیم کا مظاہرہ کیا اور اس مرحلے پر اختلافات کے باوجود بعض معاملات پر کمپرومائز بھی کیے اور یہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جو دیگر پارٹیز تھیں ان کے تعاون سے یہ یونینیمسلی اس کو اپروو کر دیا گیا. تو نیشنل اسمبلی سے اس کی اپروول ہو گئی. ابتدائی 4 سالوں میں کیونکہ یہ 73 میں 14 اگست 1973 میں اس کو باقاعدہ طور پر انفورس کر دیا گیا، اگرچہ یہ 73 کے اپریل میں اس کو نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک جو اپر ہاؤس یعنی سینٹ تھا وہ مارز وجود میں نہیں آیا تھا. جب اس کی تکمیل ہو گئی، اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا، تو پھر اس کی اپروول کے بعد 14 اگست 1973 کو اس کو ملک میں انفورس کر دیا گیا. یہ کانسٹیٹیوشن اگرچہ یونینیمسلی اپروو ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں جو پہلی 7 امینڈمنٹس ہوئی اس میں اپوزیشن کی مرضی شامل نہیں تھی. اپوزیشن کی مرضی کے بغیر ان کو اپروو کیا گیا تھا. ایک جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی اس میں اپوزیشن نے باقاعدہ حصہ لیا اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ یونینیمسلی اپروو ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اپوزیشن کو اتنا ویٹیج نہیں دیا گیا. تو اس دور میں ٹوٹل 7 امینڈمنٹس ہوئی اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اب تک 25 امینڈمنٹس 25 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ان میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 7 امینڈمنٹس ہوئیں. پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں 6 امینڈمنٹس ہوئیں، جن میں 5 اپروو ہوئیں اور 1 واپس لے لی گئی. پرائم منسٹر محمد خان جنیجو کے دور میں 3 امینڈمنٹس ہوئیں، جن کو 2 کو اپروول ملی اور 1 واپس لے لی گئی. اور اس کے علاوہ اس میں ایک بہت ہی فیمس کہہ لیجیے یا نوٹوریس کہہ لیجیے 8th امینڈمنٹ تھی. یہ محمد خان جنیجو کے دور میں ہوئی اور جنرل ضیاء الحق کی سرکردگی میں ہوئی. اور ایک اور جو امینڈمنٹ تھی وہ میر ظفر اللہ خان جمالی کے دور میں ہوئی. اور اس میں سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بطور پی ایم ایز اے پی ایم 2 ٹینیورز میں سے 1 میں بھی کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی. اس کے علاوہ آصف علی زرداری ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے دور میں یوسف رضا گیلانی کی سرکردگی میں 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی منظور ہوئی اور جس سے پارلیمنٹ کو دوبارہ ایک بالادستی جو ہے وہ نصیب ہوئی اور اس کی جو ایکچوئل پوزیشن تھی اور اس کی جو ایکچوئل اسپرٹ تھی اس کو ریوائیو کیا گیا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہونے والی جو اب تک کی امینڈمنٹس ہیں ان کا ایک ریویو لیتے ہیں، ایک جائزہ لیتے ہیں 10 by 10. تو فرسٹ آف آل فرسٹ امینڈمنٹ ان 1974 1974 میں ہونے والی یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ فال آف ڈھاکہ کے بعد، یعنی اس کو ایسٹ پاکستان کو بطور ایک الگ کنٹری اس کو بنگلہ دیش کے طور پر
تسلیم کیا گیا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایک بڑا لینڈ مارک تھا جو کہہ لیجئے بادل نخواستہ اس کو قبول کرنا تھا اور کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ جو دونوں ہاؤسز یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو ورکنگ ڈیز تھے ان میں بھی چینجنگ کی گئی، رد و بدل کیا گیا، اور ان کی اس کی جو تعداد تھی اس کو از سر نو جو ہے وہ فکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کے لیے بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا اجرا کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے خلاف کام کرنے والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی ان کے بارے میں بھی اس میں تھا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور اس کا اختیار جو ہے وہ حکومت کو دیا گیا کہ وہ اگر کسی سطح پر ایسی صورتحال کو فیس کرے یا فیل کرے تو وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعلق آرٹیکل 199 کے جو اختیارات سماعت تھے ان کو بھی لمیٹڈ کیا گیا، ان کو محدود کیا گیا. اور ایک اور اہم بات یہ بھی اس میں شامل کی گئی، یہ فرسٹ امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا کہ کورٹس میں جو مسلح افواج یا آرمڈ فورسز ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی سماعت کرے. تو ان کے خلاف یعنی کورٹس کو افواج پاکستان کے خلاف کیس سننے کا اختیار نہیں ہے، یہ پارٹس ان کو حاصل نہیں ہے. تو یہ تھیں وہ چیزیں جو فرسٹ امینڈمنٹ میں شامل کی گئیں. اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی 1974 میں ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم امینڈمنٹ تھی in the history of Pakistan اور in the history of 1973 constitution. اس میں ایک لینڈ مارک تھا جو طے کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ لفظ مسلم کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی. اس کی پہلے تو ڈیفینیشن کی گئی اور پھر اس کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت قادیانیوں کا مسئلہ جو ہے وہ پوری شد و مت سے چل رہا تھا، اور پھر ان کو 1973 کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اور یہ سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت ہوا جو 1974 میں ہوئی، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا حصہ ڈالا اور یہ امینڈمنٹ جو تھی وہ یونینیمسلی منظور کی گئی. اس کے علاوہ اس امینڈمنٹ کے تحت نیشنل اسمبلی میں جو نان مسلم سیٹس تھی یعنی سیٹس آف منارٹیز جو ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا. اور اس طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک لینڈ مارک تھا جو حاصل کیا گیا، اور ایک مسئلہ جو کافی عرصے سے چل رہا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کیا گیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. آئینی طور پر اب وہ آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دے دیے گئے. پریزیڈنٹ کی طرف سے ایمرجنسی کے نفاذ کی جو مدت تھی اب اس کو غیر معینہ مدت یعنی ٹل فردر آرڈر جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا کہ اب پریزیڈنٹ جب ایمرجنسی نافذ کریں تو وہ غیر معینہ مدت کی ہوگی، یعنی جب تک پریزیڈنٹ کی ثواب دید ہوگی تب تک. اس کے علاوہ جو حکم امتناع اسٹے جو تھا اس کے قوانین میں بھی تبدیلی کی گئی، یعنی امتناعی نظر بندی جو کی جاتی تھی اس کے قوانین جو ہیں اس میں بھی تبدیلی کی گئی. اور اب اس سلسلے میں یہ بات تھی کہ جن لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ان کے حقوق جو تھے وہ کم تھے اور حکومتی اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا تھا. یعنی وہ لوگ جن کو قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جاتا
ان کے حقوق جو تھے کم تھے، ان کو بیل جو ہے وہ فوراً نہیں مل سکتی تھی، جو کورٹس تھی ان کی پارس جو تھی وہ کم کر دی گئی تھی. تو اس طرح سے یہ ایک مسئلہ آئینی طور پر طے کیا گیا، لیکن یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف بات جاتی ہے. لیکن اب یہ آئینی طور پر گو یہ خلاف تھی، لیکن یہ ان کے جو رائٹس تھے ان کو کم کر دیا گیا، اور جو گورنمنٹ کی پارٹس تھی ان میں اضافہ کر دیا گیا. 4th امینڈمنٹ 1975 میں ہوئی. اس کی روح سے نیشنل اسمبلی میں جو منارٹیز کی سیٹ تھی اس میں ایک دفعہ پھر اضافہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو پروونشل اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی تھی اس میں بھی ان کی جو تعداد تھی اس کو بڑھایا گیا، اور پہلے 3 تھی اور اب 5 کر دی گئی. اس کے علاوہ ایک اہم بات اس میں اور یہ شامل تھی کہ جو جوڈیشل پاورز تھیں ان کو بھی رد و بدل کیا گیا اور اس میں کمی کی گئی، اور احتیاطی تدابیر کے تحت جو خطرہ نقص امن یا کسی وجہ سے کسی شخص کو اگر حراست میں لیا گیا ہے تو ہائی کورٹ ان کے بارے میں، ہائی کورٹ کو پہلے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ان کی بیل منظور کر لیتی تھی، لیکن اب ہائی کورٹ کو آئینی طور پر اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا حکم جاری نہیں کر سکتی. تو یہ 3rd امینڈمنٹ کی طرح اس میں اس بات کو اور اضافہ دیا گیا کہ جس میں وہ جو شخص ہے جس کو پابند کیا گیا، نظر بند کیا گیا ہے، اس کے جو رائٹس تھے ان کو کم کیا گیا، اور اس کے جو حکومتی اختیارات تھے نہ صرف بڑھائے گئے بلکہ کورٹس کو بھی اس میں مداخلت سے روک دیا گیا کہ اب کورٹ بھی ان کے لیے کوئی کسی قسم کا حکم جاری نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 5th امینڈمنٹ جو 1976 میں ہوئی. اس امینڈمنٹ کے تحت ایک اہم کام یہ ہوا کہ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ، پہلے دونوں صوبوں کے لیے ایک ہی ہائی کورٹ تھی جس کو سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کہا جاتا تھا. تو 1976 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت اس کو الگ الگ کر دیا گیا. اب سندھ کی ہائی کورٹ الگ قائم کی گئی اور بلوچستان کی ہائی کورٹ جو ہے وہ الگ قائم کی گئی. اس کے علاوہ جو پروونشل گورنر ہوتا ہے اس کی تقرری اور اس کا ٹینیور جو ہے، اس کے عہدے کی میعاد، اس میں بھی تبدیلی کی گئی، اور اب اس کے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر اب اس کا جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا، اور وہ اس وقت تک چونکہ وہ فیڈریشن کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے جب تک اسے فیڈریشن کا، پرائم منسٹر کا یا کیبنٹ کا اعتماد حاصل رہے گا. اس کے علاوہ اس امینڈمنٹ کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس میں بھی رد و بدل کیا گیا، اور اب بطور چیف جسٹس 5 سال تک سپریم کورٹ میں اور بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ میں 4 سال تک وہ اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ امتناعی نظر بندی کے حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا کہ ہائی کورٹ کے اختیارات میں مزید کمی کر دی گئی، اور اب وہ جو 3rd اور 4th اور 5th امینڈمنٹ میں یہ چیز تھی کہ جو کورٹس کو یہ تھا کہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتی. اب ان کے یعنی کورٹس کے جو پارٹس تھیں ان میں مزید ان کو کم کر دیا گیا، اس میں کمی واقع ہوئی. اس کے علاوہ مقننہ اور عدلیہ یعنی لیجسلیٹو اور جوڈیشری کی جو سیپریشن تھی
اس کے بارے میں بھی جو ایک فارمولا تھا اس کی میعاد میں بھی اضافہ کر دیا گیا کہ اس کو کسی اور وقت کے لیے پینڈنگ کر دیا گیا. 1976 میں 6th امینڈمنٹ جو ہے وہ ہوئی اور اس کے تحت جو 5th امینڈمنٹ میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو ٹرم طے کی گئی تھی 5 ایئرس اور 4 ایئرس، اب اس میں 6th امینڈمنٹ کے تحت ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ اگر یعنی وہ 5 سال تھی سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس کی اور 4 سال تھی ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس کی. تو اب ایک بات اس میں یہ بھی یعنی 6th امینڈمنٹ کے تحت یہ لائی گئی کہ اگر ان کی بطور چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اب ریٹائرمنٹ کی مدت کو پہنچ گئے ہیں، تو ابھی 5 سال سپریم کورٹ کے لیے اور 4 سال ہائی کورٹ کے لیے اگر پورے نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، ابھی وہ اپنا یہ جو ٹینیور ہے وہ پورا کریں گے چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ ہی کیوں نہ گئے ہوں. تو اس طرح سے یہ جو ہے ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے تک یعنی یہ بات بھی تھی کہ وہ بطور چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 5 سال پورے کریں گے اور ہائی کورٹ میں 4 سال پورے کریں گے، اور اس طرح سے یہ ایڈوانٹیج ان کو دیا گیا. اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو پہنچا، جن کی ابھی ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 3 سال چیف جسٹس شپ کے باقی تھے، تو ان کو یہ پورا کرنے کا موقع دیا گیا. لیکن 1977 میں جب مارشل لا لگا تو اس شک کو اس کلاس کو ختم کر دیا گیا، یہ ترمیم ختم کر دی گئی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 7th امینڈمنٹ جو 1977 میں ہوئی، اور یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ریفرینڈم کا انعقاد تھا اور اس کا طریقہ کار. اگر کسی مرحلے پر کسی سٹیج پر پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتا ہے، تو وہ اگر کسی وجہ سے نیشنل اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا چاہتا تو اس سلسلے میں وہ عوام الناس سے ریفرینڈم کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے. اور اس طرح سے یہ ریفرینڈم کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا 7th امینڈمنٹ کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فوجی کارروائی کی صورت میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں کمی کر دی گئی کہ کسی جگہ پر فوجی کارروائی اگر ہونی ہے تو ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. تو یہ وہ 7 امینڈمنٹس ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے 4 سالوں میں کی گئیں، اور یہ ٹینیور بنتا ہے 1973 سے 1977 تک. اور پھر انفارچونیٹلی 1977 میں ملک میں کو ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو تھی وہ ختم کر دی گئی. 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، آئین کو سسپینڈ کر دیا اور ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اپنا کام جو ہے وہ چلانا شروع کیا. اور یہ جو 5 جولائی سے 5 جولائی 1977 سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ 23 مارچ 1985 تک چلا، جب محمد خان جنیجو کی حکومت قائم ہوئی اور ایک دفعہ پھر آئین کی بحالی کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا. اور اس کے تحت آر سی او کے تحت یعنی ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت 1973 کا کانسٹیٹیوشن کنڈیشنلی بحال کر دیا گیا. اور کنڈیشن اس میں یہ تھی 8th امینڈمنٹ جو کہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، اور اس سے ایک اس کی جو شیپ تھی اور اس کی جو حیت تھی وہ چینج ہو کر رہ گئی.
1985 में RCO के तहत जो आइन बहाली का जो ऑर्डर था उसमें कई जो आइनी तरामीम जो हैं वो शामिल की गई, और मार्शल लॉ दौर के जो 77 से लेकर 85 तक का दौर था उसके वो तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस जो कुछ भी किया गया था उसको इंडेमनिटी दी गई, यानी उन्हें लीगल करार दिया गया। और फिर इसकी जो आर्टिकल्स थे और इसकी जो काफ़ी सारी क्लॉजेस थी उनमें चेंज की गई, और इस तरह से कोशिश ये की गई कि एक तरफ तो जो ये 77 to 85 जो पीरियड था उसके जो हालात वाक़यात मामलात जो कुछ उसमें हुआ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर या जो PCO वगैरह जो कुछ भी उसमें शामिल था उसको इंडेमनिटी दी जाए, और इसके अलावा एक कोशिश ये भी की गई कि आइन को इस तरह से बना दिया जाए कि ये नए हालात, बल्कि ये कहना चाहिए कि आने वाले हालात से हम आहंगी इख्तियार कर सके। और ये टोटल 8th अमेंडमेंट के तहत इसमें टोटल 20 अमेंडमेंट्स जो हैं वो शामिल की गई, और इस 8th अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन के 18 आर्टिकल यानी 18 जो आर्टिकल्स थे उनमें चेंजिंग की गई, अमेंडमेंट की गई, और एक नए शेड्यूल का इसमें इजाफा किया गया। इसमें जो सबसे अहम बात थी जो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सर्मोनियल पावर्स का मालिक होता है, और एक्चुअल पावर्स जो हैं वो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर होती हैं। तो यहाँ एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इसमें एक बैलेंस जो है वो कायम किया गया, और अब प्रेसिडेंट जो है वो सर्मोनियल पावर्स का मालिक नहीं था, बल्कि अब ऐसे लगता था जैसे हकीकी पास जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, और प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है वो उसके एक एडवाइज़र की सी है। तो इस तरह से इसको 8th अमेंडमेंट की शक्ल में इसको इन्फोर्स किया गया, और इसके अलावा जो 8th अमेंडमेंट में जो चीज़ें रखी गई वो सेनेट की जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी उसमें भी इजाफा किया गया, और जो प्रोविंशियल गवर्नर था उसकी जो पार्ट थी उसको भी तब्दील किया गया, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट की पार्ट जो थी उसमें भी इजाफा किया गया। इसमें जो 8th अमेंडमेंट में जो एक सबसे अहम बात थी वो थी 58(2)B का इजाफा, और इसके तहत अब सदर और गवर्नर्स को ये इख्तियार हासिल था रिस्पेक्टिवली कि वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता था, और गवर्नर्स जो हैं वो अपनी अपनी प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने का इख्तियार उनको हासिल हो गया था 58(2)B के तहत। इसके अलावा इस यानी 8th अमेंडमेंट की रूह से अब जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद होता था प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली वो ये तमाम काम कर सकता था। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स थे उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी अब प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट को हासिल हो गई थी, और इसके अलावा अब तमाम चीफ्स जो हैं वो जो प्रेसिडेंट की ज्यूरिसडिक्शन थी वो उसमें आ गए थे, यानी प्रेसिडेंट की ज्यूरिसडिक्शन थी कि वो उनकी अपॉइंटमेंट करे, अब प्राइम मिनिस्टर की ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। इसके अलावा पार्लियामेंट का मेंबर बनने की जो शराइत थी, कंडीशंस, उनमें भी चेंज कर दी गई, यानी जो एलिजिबिलिटी थी वो उसमें नई कंडीशंस जो हैं वो शामिल कर दी गई, और ये जो आपने अक्सर सुना होगा 62, 63 जो क्लासेस शामिल की गई, तो वो ये 8th अमेंडमेंट में शामिल की गई थी,
اور یہ ایک طرح سے سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل لیڈرز کا راستہ روکنے کی ایک طرح سے کوشش تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا قیام جو ہے اس کو بھی تجویز کیا گیا تھا، لیکن اس کو بعد میں شامل نہیں کیا گیا اس میں، اور 8 امینڈمنٹ کے تحت جو 58(2)B کے تحت صدر کو یعنی ایک طرح سے جو اختیار حاصل ہوا تھا اس کے پاکستان کی حکومتوں اور پاکستان کی سیاست پر بڑے گہرے اثرات نمودار ہوئے، اور اس کے تحت یعنی اس کلاس کے تحت یکے بعد دیگرے 4 حکومتوں کو اپنا ٹینیور مکمل کیے بغیر گھر بھیجا گیا۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو پرائم منسٹر محمد خان جنیجو نے منظور کروایا تھا، اور وہ سب سے پہلے وہ خود اس کا شکار ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی، اور پھر اس کے بعد 1993 میں ایک دفعہ نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی، اور پھر 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت دوسری دفعہ اس کلاس کا شکار ہوئی۔ تو اس طرح سے اس نے پاکستانی سیاست پر بہت ہی گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کیے، اور اس نے ایک جو آمریت کا ڈکٹیٹرشپ کا جو دروازہ تھا وہ ہمیشہ کھلا رکھا، اور اس سے پاکستانی سیاست میں رواداری شائستگی وہ نہ آ سکی، اور ایک سٹیبلٹی جو ملک کو ملنی چاہیے تھی، جس طرح سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور جن حالات سے 71 سے پاکستان گزر کے آیا تھا، تو امید تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ مل جل کر افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ تو اس طرح سے یہ جو 8th امینڈمنٹ تھی، اس کے پاکستان کی جو پالیٹکس تھی اس پر گہری چھاپ تھی، اور اس کے بڑے دورست نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔